فرضیت زکوٰۃ کے شرائط کیا ہے، کس پر زکوٰۃ ہے، فرض کیسے ہوتا، کس پر ہوتا، ایک ایک کر کے 8 چیزیں رکھوں گا۔ پہلی چیز، مالک کو مال پر ملکی تام حاصل ہو، پہلی چیز۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی مکمل حق تصرف حاصل ہو، وہ اس مال کو جیسے چاہے جب چاہے استعمال کر سکتا ہو، کسی اور کا اس کے اندر کوئی دخل نہ ہو، کسی اور کا رکاوٹ نہ ہو۔ یعنی اس مال پہ زکوٰۃ دینا جس مال پہ خود کا کنٹرول ہو۔ یہ یاد رکھو، آخر میں سونے کے تعلق سے کچھ باتیں بولوں گا، وہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کس مال پر زکوٰۃ دینا؟ جس مال پر اس کا پورا کنٹرول جس آدمی کے ہاتھ میں ہے، آپ خود اس مال کے مکمل مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایک پلاٹ ہے مثال کے طور پر، اب وہ پلاٹ بیچنا، خریدنا، استعمال کر لینا، خیرات دے دینا، وہ کس کے اختیار میں ہے؟ میری مرضی۔ اگر میں بیچوں، میرے پلاٹ کو میں بیچوں، رکھ لوں، خیرات کروں، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ اس شرط کے ذریعے وہ تمام اموال زکوٰۃ سے مستثنی ہو جائیں گے جو چوری شدہ اموال، گم ہو جانے والے مال، کسی کے ناجائز قبضے میں جانے والا مال، ایسا قرض جس کے ملنے کی امید نہ ہو، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مال میرا ہی ہے، قرضہ میں دیا کسی کو، لیکن انہیں دیتا نہیں معلوم، لے کے بھاگ گیا، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس پر میرا پورا کنٹرول ہو، اختیار ہو، اس پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح چوری شدہ، چوری ہو گئی، اب وہ ملتی نہیں معلوم، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گم ہو جانے والا، اور اگر کوئی چوری کر کے لایا، حالانکہ چوری حرام ہے، چوری کر کے لایا، اس پر بھی نہیں۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی، حالانکہ وہ زکوٰۃ فرض تھا لیکن گم ہو گیا، اب اس پہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح دوسری چیز، پہلی چیز تو معلوم ہو گئی، اس مال پر ہمارا ہی اختیار ہونا۔ دوسری چیز، فرد واحد کی ملکیت ہو، یعنی اکیلے کی ہی ملکیت ہو۔ ایک پلاٹ ہے، سب کو میں انشاءاللہ یہ پلاٹ کے ذریعے سے آسان بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک پلاٹ ہے، لیکن اب وہ کیسا ہے؟ مدارس، مساجد کے لیے وقف شدہ ہے۔ اب اس پر حق کس کا ہے؟ کسی ایک کا نہیں ہوتا، نہیں میرا مدرسہ ہے، اب وہ میرے کو سب لوگ مل کے ڈونیٹ کر دیے، مطلب کہ اب اس میں بچوں کے لیے وہ ڈونیٹ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی ڈونیشن سب ملا کے ایک جگہ خرید کے دے دیے غریبوں کے لیے، یہ کام آتا بول کے، اب اس پہ کوئی ایک بڑا بن کے نہیں یہ سب میرا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا اس کے اندر سب لوگوں کا حق ہے، تو اس کو نہیں یہ سب میرا ہے بول کے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یتیموں فقراء کے لیے بھی وقف شدہ جو مال ہوتا ہے، اسی طرح مدارس اور مساجد کے لیے جو وقف کر دیے سو مال ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینا۔ اسی طرح تیسری چیز، حرام ذریعے سے کمائے گئے مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267، اس آیت میں دلیل موجود ہے، حرام ذریعے سے کمائے گئے مال پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز، بنیادی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتایا، ہمارے اخراجات، ہمارے خرچے پورے ہوتے ہوئے جو پیسہ بچتا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ہم جو خود کما رہے، ہم کمائے سو ہر کمائی پر نہیں ہے۔ ہر مہینہ تمہارے کو 50,000 تنخواہ آ رہی ہوں گی، لیکن 50 کے 50 آپ اگر کھا لے رہے، خرچہ ہو جا رہا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو بچتا اس پر ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز، قرض سے فارغ ہو، وہ مال پہ دینا زکوٰۃ جس پہ قرض نہ ہو، پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹویں چیز، نامی ہو، مطلب نامی کا مطلب وہ مال جو ہمیشہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہو، مطلب آج پلاٹ لیے، کل بیچے تو اس کا ریٹ زیادہ آتا، آج سونا ہے کل بیچے تو زیادہ آتا نا ریٹ، تو بڑھوتری جس میں ہوتی اس پر زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طرح ساتویں چیز، نصاب کو پہنچنا۔ نصاب کیا ہے؟ وہی جو میں بتایا 7.5 تولے سونا، لیکن آج کے حساب سے وہ 7.5 نہیں ہوتا، 8.5 ہوتا، وہ انشاءاللہ میں آگے بتانے والا ہوں، 7.5 نہیں 8.5 ہوتا۔ تو بہرحال جس کے پاس نصاب کو پہنچنے والا مال ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز، اس مال پر 1 سال گزرنا۔ ابھی خریدے ہمارے پاس 8.5 تولے سونا ہے، پھر کل رمضان آنے والا ہے نا، ابھی دے سکتے کیا؟ نہیں، 1 سال گزرنا، 1 سال اپنے پاس رہنا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔